السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں کاشف محمود اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں ELC ٹیلی اسکول میں۔ آج کل آپ کو پتہ ہے کہ کرونا وائرس کا ایک اور اٹیک ہے، اسکول بھی بند ہو گئے ہیں، تقریباً تمام تعلیمی ادارے بند ہو گئے ہیں۔ میرے استاد کہتے ہیں کہ تعلیمی ادارے بند ہوئے ہیں لیکن تعلیم بند نہیں ہوئی ہے۔ اس لیے ELC انگلش لینگویج کلب نے اس کے جتنے بھی پروجیکٹس ہیں، جیسے کڈس کلب گرامر اسکول ہے، بلیک کاسل ہے، ہمالیس کالجز ہے، اس کے جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں یا وہ اسٹوڈنٹس جو ابھی دوسرے اسکولوں میں پڑھتے ہیں، ان کے لیے ہم نے ایک ELC ٹیلی اسکول کے نام سے پروگرام رکھا ہے، جس کی مدد سے انشاءاللہ آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہیں، وہاں بیٹھ کے اردو، اسلامیات اور دیگر سبجیکٹس جو آپ اپنے اسکول میں پڑھتے ہیں، پلے گروپ سے لے کے میٹرک تک سیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح ہمالیس کالجز میں آپ اپنے انٹرمیڈیٹ کورسز گھر بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ اپنے بیچلرز کے گریجویشن کے کورسز گھر بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ ELC کی ہمیشہ سے کوشش رہی ہے کہ ہم آپ کو گھر بیٹھ کے فیسیلیٹیٹ کریں۔ ایسے بچے یا بچیاں یا والدین جو اسکول اور کالج نہیں جا سکتے تھے اپنے دور میں، ان کے لیے بھی ہم نے الحمدللہ ELC کی ٹرانسمیشن شروع کی ہوئی ہے، جس سے دنیا بھر کے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ELC ٹیلی اسکول میں اسپیسیفکلی جو کڈس کلب گرامر اسکول یا بلیک کاسل یا اس کے دوسرے پروجیکٹس کے جو بچے ہیں، ان کے سلیبس میں سے ہم ان کو پڑھایا کریں گے، لیکن والدین جو گھر بیٹھے ہوئے ہیں، میں آپ کو بتاتا چلوں، اور جو اسٹوڈنٹس گھر بیٹھے ہیں ان کو بھی میں بتاتا چلوں کہ اردو، اسلامیات یا ڈفرینٹ سبجیکٹس کے جو بھی ٹاپکس ہوں گے، گو کہ وہ ہمارے اسکول کے بچے نہیں ہوں گے، لیکن جب وہ اس ٹاپک کو دیکھیں گے جو اسکرین پر پڑھائے جا رہے ہوں گے، وہ ٹاپک سیکھنے کے بعد وہ جو اپنی کتاب میں ان کے جو ٹاپکس ہیں وہ بڑی آسانی سے پڑھ سکتے ہیں۔ کیونکہ میں اکثر کہتا ہوں کہ ABC ہر اسکول میں ایک جیسی ہے، 1 2 3 وہ بھی سارے اسکولوں میں ایک جیسی ہے، سائنس وہ بھی سارے اسکولوں میں ایک جیسی ہے، لیکن بعض اوقات چیپٹر 1 میں جو چیز پڑھی ہے کسی ایک اسکول میں یا کسی ایک کتاب میں، وہ چیپٹر 3 میں ہوتی ہے یا اس کی ورڈنگ ڈفرینٹ ہوتی ہے، لیکن جو فیکٹس ہوتے ہیں وہ سیم ہوتے ہیں۔ اس لیے میں بڑے وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ELC ٹیلی اسکول میں جتنے بھی ٹاپکس ہم پڑھائیں گے انشاءاللہ، وہ کڈس کلب گرامر اسکول اور اس کے ELC کے دیگر پروجیکٹس کے جو بچے ہیں وہ تو فائدہ اٹھائیں گے ضرور، لیکن دنیا بھر کے وہ نوجوان بچے یا بچیاں جو اردو، انگریزی اور پنجابی کو سمجھتے ہیں، چاہے وہ ہمارے اسکول نہیں آتے، لیکن وہ گھر بیٹھ کے انشاءاللہ پڑھ سکیں گے۔ یہ میرا وعدہ بھی تھا اور ہم نے یہ وعدہ الحمدللہ پورا بھی کیا ہے۔ یہ لیسن پیارے بچوں، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ صرف آپ کے لیے نہیں ہے، یہ آپ کے والدین کے لیے بھی ہے، یہ آپ کے ریلیٹیوز کے لیے بھی ہے، یا آپ کے فرینڈس کے لیے بھی ہے، یہ سب کے لیے ہے۔ اس لیے جو میرا میڈیم آف انسٹرکشن جو ہوگا وہ مکسڈ ہوگا۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بچوں کا لیول ہے یا بڑوں کا لیول ہے۔ میں پوری کوشش کروں گا کہ میں ایسی بات کروں جو بچوں کو بھی سمجھ آئے، بوڑھوں کو بھی سمجھ آئے، اور درمیانے درجے کے جو میری طرح کے انسان ہیں ان کو بھی سمجھ آئے۔ آج ہم اسلامیہ سے ہم شروع کریں گے انشاءاللہ، اور میرے پاس گریڈ 6 کی بک ہے۔ یہ پڑھنے کے لیے آپ کے پاس یہ بک لازمی ہونی چاہیے۔ میں اس کو آپ کو اس لیے دکھا رہا ہوں کہ آپ کو پتہ چلے کہ ہم کون سی کتاب پڑھنے لگے ہیں۔ بک ہے اسلامیات، اور یہ آکسفورڈ کی بک ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، اور کلاس ہے 6ٹھی جماعت کی یہ بک ہے۔ اسلامیات ہم آج پڑھنے جا رہے ہیں انشاءاللہ، یا جب بھی آپ یہ ویڈیو کھولیں آپ کو انشاءاللہ آسانی ہوگی پڑھنے کے لیے۔ ایک اور بات بھی میں آپ کو بتاتا چلوں، خاص طور پر جو والدین ہیں گھر میں اب اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، آپ نے اپنے بچوں کو یہ ویڈیو دکھانی ہے اور آپ نے بھی بیٹھ کے یہ ویڈیو دیکھنی ہے۔ جو بات میں بتانے لگا وہ یہ ہے کہ آپ نے یہ ویڈیو ایک دفعہ نہیں دیکھنی ہے یا اپنے بچوں کو نہیں دکھانی ہے، 2 دفعہ بھی نہیں دیکھنی ہے، کم از کم 3 یا 4 مرتبہ آپ کے بچے اور آپ اس ویڈیو کو دیکھیے۔ یہ ویڈیو یوٹیوب پہ بھی اویلیبل ہوگی انشاءاللہ، یہ ویڈیو انشاءاللہ فیس بک پہ بھی اویلیبل ہوگی، اور جہاں جہاں ELC کی ٹرانسمیشن جا رہی ہے وہاں تو آپ کو یہ ملے گی۔ ہماری یہ بھی کوشش ہے کہ ELC ٹیلی اسکول جو ہے وہ اسکول آورز میں ہی آپ تک پہنچے۔ تو پیارے بچوں، چلیں ہم پڑھتے ہیں انشاءاللہ اسلامیات 6ٹھی جماعت کی۔ کتاب کا نام ہے آکسفورڈ، اور آج ہم اس کا جو پہلا چیپٹر ہے وہ چیپٹر نمبر 4 سے پڑھیں گے۔ یہ ترتیب کے ساتھ چیپٹر نہیں ہے، چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اسکول لگے ہوئے تھے، ہم نے 1-2 چیپٹر پڑھے ہیں، اور ساتھ ہی کرونا کا پھر اٹیک ہوا ہے، اس لیے اب مت سمجھیے کہ آپ نے چیپٹر نمبر 1 سے سٹارٹ نہیں کیا۔
چیپٹر 1, 2 اور 3 بچوں آپ پڑھ چکے ہیں. آج ہم چیپٹر 4 سے پڑھیں گے انشاءاللہ, اور اس کا ٹاپک ہے طہارت اور پاکیزگی. بک کا نام میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں, وہ آکسفورڈ ہے, وہ آپ گھر بیٹھ کے اس کو دیکھ سکتے ہیں. بک آپ کے سامنے ضرور ہونی چاہیے. الحمدللہ والصلاۃ والسلام, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. بچوں, ٹاپک کا نام ہے طہارت و پاکیزگی, اور اس کا چیپٹر نمبر ہے 4th چیپٹر کہہ لیجئے, اور اس کا ٹاپک میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں, وہ ہے طہارت و پاکیزگی کا مفہوم. آپ کی بک کہتی ہے کہ پہلے ہم اس کا میننگ سیکھ لیں کہ طہارت کا مطلب کیا ہوتا ہے. آئیے پڑھتے ہیں مل کے. صفائی اور پاکیزگی کے لیے عربی زبان میں طہارہ کا لفظ ہے, جس کے معنی ہے پاک ہونا. تو طہارت کا مطلب کیا ہے؟ عربی میں اس کو طہارہ کہتے ہیں, اس کا مطلب ہے پاک ہونا. سمجھ آ گیا آپ کو؟ طہارت کا مطلب کیا ہے؟ پاک ہونا. آگے چلتے ہیں. آپ کی کتاب کہتی ہے طہارت کا لفظ اپنے اندر وسیع مفہوم رکھتا ہے. طہارت و پاکیزگی سے مراد جسم و لباس, ذکر و خیال اور ماحول کی پاکیزگی ہے. اب میں اس کی وضاحت کرتا ہوں. آپ کی کتاب میں لکھا ہے کہ اس کا جو مطلب ہے وہ کافی وسیع ہے. صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ اس کا مطلب صاف ہونا ہے. صاف ہونے سے مراد کتاب کے مطابق جسم و لباس کی پاکیزگی, ذکر و خیال کی پاکیزگی اور ماحول کی پاکیزگی. تو میرے پیارے بچوں اور والدین, طہارت کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو لباس پہنا ہے وہ صاف ہو, آپ کے جو ارد گرد جو ماحول ہے وہ بھی صاف ہو, آپ کا جو پورا جسم سر سے لے کے پاؤں تک ہے وہ بھی صاف ہو. اس کے علاوہ آپ کی جو سوچ ہے پیارے بچوں, جو آپ سوچتے ہیں وہ بھی پاک ہونی چاہیے. اس کے علاوہ پیارے بچوں, یہ جو آپ کی جو آنکھ جو کچھ بھی دیکھے وہ بھی صاف ہو. میں صاف ویسے گندا اور میلے کچیلے کی میں بات نہیں کر رہا. کچھ چیزیں دیکھنے میں گندی ہوتی ہیں, وہ آپ کے والدین آپ کو بہتر بتائیں گے. اسی طرح جو آپ نے سننا ہے وہ بھی پاک ہونا چاہیے, وہ بھی صاف ہونا چاہیے. یہاں پہ میری مراد ہے کہ کوئی ایسی گندی چیز آپ کے کانوں میں گالی نہ جائے, کسی کی بے ادبی ہو رہی ہے وہ آپ کے کانوں میں نہ جائے, کوئی کفریہ الفاظ آپ کے کانوں میں نہ جائیں, کوئی قرآن کی بے حرمتی اگر کوئی کر رہا ہے تو اس کی آواز بھی آپ کے کانوں تک نہ جائے, اور وہ اس چیز کو آپ کی آنکھ بھی نہ دیکھے. کوئی موسیقی کے الفاظ یا موسیقی آپ کے کانوں میں نہ جائے. تو یہ میں نے بڑی ڈیٹیل میں آپ کو بتایا. طہارت کا مطلب کیا ہے؟ طہارت کا مطلب ہے, انگریزی میں اس کو کلینلینس بولتے ہیں, اردو میں اس کو پاکیزگی بھی بولتے ہیں. اس کا مطلب ہے پاک ہونا, ہر طرح سے پاک ہونا. مجھے امید ہے کہ آپ نے طہارت و پاکیزگی کے مطلب کو مکمل طور پر سمجھ لیا ہوگا. اب ہم آگے چلتے ہیں. کتاب کی اگلی ہیڈنگ ہے طہارت و پاکیزگی کی اہمیت. پہلے پڑھ لیتے ہیں کتاب کیا کہتی ہے. انسان فطرتاً صفائی کو پسند کرنے والا اور گندگی سے نفرت کرنے والا ہے. یہی وجہ ہے کہ دین اسلام میں صرف عبادت کے وقت صاف ستھرا رہنے کا حکم نہیں دیا گیا, بلکہ صفائی کو ایمان کا حصہ قرار دیا گیا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایسے بندوں کو اپنا محبوب قرار دیا ہے جو پاکیزگی اختیار کرتے ہیں. یہاں پر میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ یہ جو 3 لفظوں کا 3 سینٹنسز کا پیراگراف ہے, آپ نے اس کو یاد نہیں کرنا. میں والدین میں آپ کو یہاں پر یہ بھی بتاتا چلوں کہ طہارت اور پاکیزگی ہم آپ کے بچوں کو آپ کو اس لیے نہیں پڑھا رہے کہ یہ پیپر میں آنا ہے. اور پیارے بچوں, آپ بھی یہ طہارت اور پاکیزگی اس لیے نہیں پڑھ رہے کہ یہ پیپر میں آنا ہے. کتاب میں جتنے بھی مضامین ہیں یا چیپٹرز ہیں یا ٹاپکس ہیں وہ آپ کو اس لیے پڑھائے جاتے ہیں کہ آپ کی عملی زندگی میں اس کا آپ کو فائدہ ہو. میں اپنی بات ریپیٹ کرتا ہوں, اردو, انگریزی, ریاضی اور دنیا بھر کی جتنی بھی کتابوں میں جو کچھ بھی پیارے بچوں آپ پڑھتے ہو, اس کا مطلب کیا ہے, اس کا فائدہ کیا ہے, اس کا مقصد کیا ہے کہ یہ چیز آپ کی عملی زندگی میں آپ کو کام آئے. اس لیے میری آپ سے درخواست ہے کہ جو کچھ بھی اس میں لکھا ہوا ہے ایگزیکٹلی وہی چیز یاد نہیں کرنی کہ پیپر میں آنی ہے. میں نے آپ کا اس کا مفہوم بتا دیا. جب پیپر میں اس کے بارے میں پوچھا جائے گا تو آپ اس کو اپنے الفاظ میں بھی بتا سکتے ہیں. اسی طرح اگر کوئی سوال آتا ہے کہ طہارت و پاکیزگی کی کیا اہمیت ہے,
آپ اس کو پڑھ کے، اس ویڈیو کو سمجھ کے اپنے الفاظ میں لکھیں گے تو زیادہ فائدہ ہے. اور اس کو سیکھنے کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے، اس کو اپنی عملی زندگی میں لاگو کرنا ہے. آئیے واپس چلتے ہیں. کتاب کہتی ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے فطرتاً خوبصورتی کو پسند کرنے والا بنایا ہے. یہاں پہ مجھے ایک حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آتی ہے، اللہ جمیل یحب الجمال، کہ اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. اسی طرح اللہ پاک نے انسان کو سادہ اور خوبصورتی کو پسند کرنے والا بنایا ہے. یہ بات سمجھ آ گئی؟ آگے کیا کہتا ہے کہ یہی وجہ ہے کہ دین اسلام میں صرف عبادت کے وقت صاف ستھرا رہنے کا حکم نہیں دیا گیا. اس کا مطلب ہے پیارے بچوں کہ صاف ستھرا رہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف نماز پڑھنی ہے تو صاف ہو جاؤ، عبادت کرنی ہے تو صاف ہو جاؤ، اور عبادت جب آپ کی ختم ہو جائے تو پھر آپ گندے ہو جائیں. نہیں، ہمارا دین کہتا ہے کہ عبادت کے وقت بھی صاف ہونا ہے، اور اس کے علاوہ بھی ہم نے صبح سے لے کے رات تک اور رات سے لے کے صبح تک اپنی زندگی میں پاکی اختیار کرنی ہے. بلکہ یہاں تک کہا گیا کہ صفائی جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے. ہمارا جو ایمان ہے صفائی اس کا حصہ ہے. اور ایک حدیث بھی آتی ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے. ہمارے ایمان کا جو آدھا حصہ ہے وہ صفائی پہ بیس کرتا ہے. اس لیے پیارے بچوں آئیے آج سے ہم اپنے آپ کو، اپنے لباس کو، اپنی سوچ کو، اپنے ماحول کو، اپنے جسم کو آج سے صاف ستھرا رکھنا شروع کریں گے انشاءاللہ. اس کے علاوہ اللہ پاک دیکھیے قرآن پاک میں کیا فرماتے ہیں. سورہ بقرہ میں آیت نمبر 222 میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں اور پاک صاف رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے. یہ آیت آپ نے ضرور یاد رکھنی ہے. اس میں اللہ فرماتا ہے کہ اللہ توبہ کرنے والوں کو اور صاف ستھرے رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے. اس لیے پیارے بچوں اگر آپ اللہ پاک کو اپنا دوست رکھنا چاہتے ہو تو کیا کرو گے؟ آپ اپنے آپ کو صاف رکھو گے انشاءاللہ. وعدہ کرتے ہیں اپنے آپ کو صاف رکھیں گے انشاءاللہ. مزید آپ کی کتاب کیا کہتی ہے؟ طہارت و پاکیزگی کو دین کا جزو قرار دیا گیا ہے. یہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے اور صفائی نصف ایمان ہے. یہ میں بھی آپ کو پہلے بتا چکا ہوں. آئیے مزید پڑھتے ہیں. آپ کی کتاب کیا کہتی ہے؟ جسم اور لباس کی صفائی. آپ کی کتاب کہتی ہے منصب رسالت پر فائز ہونے کے بعد جن احکامات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عمل پیرا ہونے کے لیے کہا گیا ان میں طہارت و پاکیزگی سر فہرست تھی. اس کا مطلب ہے جیسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ نبی ہیں، رسول ہیں، اس کے بعد کیا کہا گیا کہ آپ صفائی کا اہتمام کریں، آپ طہارت کا اہتمام کریں، آپ پاکی کا اہتمام کریں. اسی لیے اللہ پاک سورہ مدثر میں فرماتے ہیں آیت نمبر 4 اور 5 میں وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ. ترجمہ کیا ہے اس کا؟ اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھو اور ناپاکی سے دور رہو. دیکھیے قرآن پاک میں کتنا ڈاڈا حکم دیا گیا ہے کہ اپنے کپڑوں کو پاک رکھو اور ناپاکی سے دور رہو. اسی لیے میرے پیارے بچوں آپ نے کھیلتے وقت بھی دھیان رکھنا ہے کہ آپ کے کپڑے گندے تو نہیں ہوئے. گندا ہونا اور چیز ہے، ناپاک ہونا اور چیز ہے. جس مٹی میں آپ کھیلتے ہیں مٹی پاک ہوتی ہے. مٹی اگر آپ کے کپڑوں پہ لگ جائے تو آپ اتنا برا محسوس نہ کیا کریں کیونکہ مٹی پاک ہے. ہاں اگر وہ کیچڑ والی مٹی ہے تو وہ ناپاک ہے، اگر وہ گندی نالی والی مٹی ہے تو وہ ناپاک ہے. آپ کسی گراؤنڈ میں کھیلنے جاتے ہیں تو وہاں پہ اگر آپ کو کوئی مٹی وغیرہ کا گند لگتا ہے تو اس سے آپ نے پریشان نہیں ہونا. ہاں وہ ان چھینٹوں سے جو پیشاب کے چھینٹے ہیں ان سے آپ نے پاک رہنا ہے. گلی محلے میں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ گڑھے بنے ہوتے ہیں اور جب بارش کا پانی آتا ہے تو اس میں جمع ہو جاتا ہے، اس سے آپ نے بچنا ہے. یا اگر کوئی صفائی گھر کی کر رہا ہے جھاڑو کے ساتھ تو اس کے جو چھینٹے ہیں آپ نے اس سے بچنا ہے. اور خصوصاً میں آپ کو یہاں پر ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتاتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں ایک قبر کے پاس سے گزر رہے تھے صحابہ کے ساتھ اور کھڑے ہو گئے اور فرمایا اپنے صحابہ کرام کو کہ اس قبر میں اس مردے کو عذاب دیا جا رہا ہے.
قبر میں مردے کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ صحابہ کرام پوچھتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ بندہ جو قبر میں ہے یہ پیشاب کے چھینٹوں کا خیال نہیں رکھتا تھا۔ دیکھیے کتنی ڈاڈی حدیث ہے۔ اور ہم جب واش روم جاتے ہیں ہمیں یہی پتہ نہیں لگتا کہ ہمارے پیشاب کے جو چھینٹے ہیں وہ ہمارے کپڑوں پر پڑ رہے ہیں، ہمارے پاؤں پر پڑ رہے ہیں، ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہوتا کیونکہ ہم نے بوٹ پہنے ہوتے ہیں، جرابیں پہنی ہوتی ہیں۔ اسی لیے پیارے بچوں، اگر تو ہم نے قبر کے عذاب سے بچنا ہے تو ہم نے پیشاب کے چھینٹوں سے بھی بچنا ہے۔ آئیے ابھی جب آپ نے اپنے واش روم میں جانا ہے تو چیک کرنا ہے کہ آپ کا کموڈ صاف ہے، کیونکہ اکثر کموڈ میں نے دیکھے ہیں کہ وہاں پہ گیلا پانی ہوتا ہے، اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو فلش بھی نہیں کرتے، ان کے پیشاب کے جو قطرے ہیں جو کموڈ کے اوپر جو رنگ لگا ہوتا ہے وہاں پہ لگے ہوتے ہیں۔ اور اگر آپ بیٹھنے والی سیٹ پر بیٹھیں تو آج ہی چیک کیجئے گا کہ آپ کے پیشاب کے قطرے آپ کے پاؤں پہ لگتے ہیں، اور اگر لگ جائیں تو میرا آپ سے مشورہ ہے کہ آپ اپنے پاؤں کو صاف کر کے واش روم سے باہر نکلیں۔ دیکھیے اس کی اہمیت، پاکی اور پلیدی کی ڈفرنس بھی میں نے آپ کو بتا دیا۔ اور ایک چھوٹا سا عمل ہے جو ہمیں قبر کے عذاب تک لے جاتا ہے، لیکن ہم اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس کا دھیان رکھیں گے۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ مزید آپ کی کتاب کیا کہتی ہے؟ جب ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس زندگی، ان کے رہن سہن کے طریقے پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفائی و پاکیزگی کو بہت اہمیت دیتے تھے۔ آپ اکثر سفید لباس پہننے کا اہتمام فرمایا کرتے تھے، امت کو بھی تلقین کرتے تھے کہ سفید لباس پہنا کرو۔ ان آیات میں ہمیں کیا پتہ چلتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے؟ کہ وہ بھی پاکی کا خیال رکھتے تھے۔ اور جہاں تک لباس کا تعلق ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سفید لباس پہنا کرو۔ سفید لباس پہننا سنت ہے اور ہمیں سنت کی پیروی انشاءاللہ کرنی چاہیے۔ مزید آپ کی کتاب کیا کہتی ہے؟ لباس کی صفائی کے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکامات دیے ان کا خلاصہ یہ ہے۔ اب لباس کی طرف چلتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہم نے اس پر عمل کرنا ہے کیونکہ وہ فرض ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو لباس پہنو وہ صاف ستھرا ہو، غرور، تکبر، دکھاوے اور شان و شوکت کے لیے نہ ہو۔ اور ہم کیا کرتے ہیں پیارے بچوں؟ ہم ایسا لباس پہن کے پھر لوگوں کو اکڑ کے بتاتے ہیں کہ دیکھو میں امیرانہ پترا۔ ہم دوسرے کو قطعی طور پر سمجھتے ہی نہیں کہ وہ انسان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ جب لباس پہنو تو غرور میں نہ آنا، آپ جب لباس پہنو تو تکبر میں نہ آنا، آپ جب لباس پہنو تو دکھاوا نہ کرنا کسی غریب کو کہ تم امیروں کے گھرانے سے تعلق رکھتے ہو، اور یہ اس لیے لباس نہ پہننا کہ شان و شوکت اس سے واضح ہو۔ اچھا لباس پہننے کے لیے کہا گیا، لیکن ریاکاری کا بھی بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑی سزا ہے۔ جو کام ریاکاری کے زمرے میں آتا ہے وہ گناہ ہے اور اس کی سزا ملتی ہے۔ اس لیے پیارے بچوں، آپ نے کپڑے صاف پہننے ہیں لیکن غرور نہیں کرنا، تکبر نہیں کرنا، دکھاوے کے لیے لباس نہیں پہننا اور شان و شوکت کے لیے لباس قطعی طور پر نہیں پہننا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جسمانی صفائی کا بھی بے حد خیال کرنے والے تھے۔ اس سے پہلے کپڑوں کی بات ہوئی، اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم کی صفائی کے بارے میں بھی ہمیں کیا فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود جسم کا جسمانی صفائی کا خیال رکھتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے وقت مسواک ضرور کیا کرتے تھے، غسل کا اہتمام فرماتے تھے، سر اور داڑھی کے بال کبھی پرانگدہ نہ ہونے دیتے تھے، ناخن تراشتے اور لباس کبھی میلا نہ ہونے دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مسواک منہ کو صاف کرنے والی اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والی ہے۔ یہاں سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جسمانی طہارت کا بھی خیال رکھتے تھے، باقاعدہ نہاتے تھے، اور ہفتے میں ایک دفعہ نہانے کے لیے ضرور کہا گیا، اور وہ ہے جمعے والا دن، کہ جمعے کو اچھی طرح نہایا کرو، صاف ستھرے کپڑے پہنا کرو، اپنے ناخنوں کو پیارے بچوں تراشا کرو اور خوشبو لگایا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر کے بالوں کو تیل لگایا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم داڑھی مبارک کو بھی تیل لگایا کرتے تھے اور اپنے جسم پہ بھی خوشبو لگایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں مجھے دو چیزیں نہایت ہی زیادہ پسند ہیں، ایک
عورت کا نام لیا اور دوسرا خوشبو کا نام لیا. اس لیے پیارے بچوں آپ بھی خوشبو کا اہتمام کیا کریں. میں نے اکثر دیکھا کہ اسکول میں جب بچے آتے ہیں وہ نہا کے نہیں آتے ہیں اور ان کے منہ سے بدبو آ رہی ہوتی ہے. صبح کے وقت وہ برش نہیں کر آتے اور 2 دن وہ نہاتے نہیں ہیں, پھر ان کی بغلوں میں سے بدبو پسینے کی آتی ہے. جرابیں 2-3 دن ایک ہی جراب پہن کے آ جاتے ہیں, تو وہ ماحول خراب کرتے ہیں. اس لیے آج وعدہ کریں کہ آپ اپنے ناخن ہفتے میں 2 دن کاٹا کریں گے, اپنے بالوں کو مہینے میں کم از کم 2 دفعہ ہیئر کٹ کروایا کریں گے, اور جب نہائیں تو خوشبو وغیرہ بھی لگایا کریں گے. اب یہاں پہ منہ کی صفائی کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین عادت ہمیں بتائی, اور وہ عادت کیا ہے؟ مسواک کرنا. پرانے دور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہ ٹوتھ برش تھا نہ ٹوتھ پیسٹ ہوا کرتی تھی. مسواک ایک بہترین چیز ہوا کرتی تو ابھی ہے. اگر آپ مسواک کی عادت ڈال لیں تو آپ کے دانت ٹوٹنے کا بھی اتنا زیادہ خدشہ نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ مسواک مجھے ڈر ہے میں تم پر فرض نہ کر دوں, کیونکہ میری امت جو ہے وہ اتنی زیادہ اس پر عمل کرنے والی نہیں. تو مسواک فرض ہونے کے زمرے میں بھی جانے والی تھی پیارے بچے. اب دیکھیے مسواک کا کتنا فائدہ ہے. اب ہر 5 وقت میں اگر ہم نماز پڑھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 5 وقت میں وضو کرنے سے پہلے مسواک کیا کرتے تھے. اور اکثر آپ نے دیکھا بھی ہے کہ آپ مساجد میں جائیں تو وہاں پہ مسواک پڑی ہوتی ہے. ہم مسواک صرف رمضان کے مہینے میں کرتے ہیں. تو آئیں آج سے ہم عادت ڈالیں کہ صبح کے وقت بھی ہم وضو سے پہلے یا ناشتہ کرنے سے پہلے مسواک استعمال کریں, اور 5 وقت جب نماز پڑھتے ہیں وضو کرنے سے پہلے مسواک کریں, اور خاص طور پر رات کو سونے سے پہلے مسواک کریں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری سانسوں پر تھے تب بھی انہوں نے اپنی اہلیہ کو کہا رضی اللہ عنہا کو کہ مجھے مسواک دو, اور وہ مسواک چبایا کرتے تھے. آگے آپ کی کتاب کیا کہتی ہے؟ ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر میری امت کے لیے گرا نہ ہوتا تو میں ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتا. یہ حدیث میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ انہوں نے سمجھا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہم اتنے جوگے نہیں ہیں, اس لیے انہوں نے اس عمل کو بھی فرض نہیں کہا. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ کتنی اہم عادت ہے. ایک دفعہ کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے, ان کے دانت پیلے ہو رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مسواک کرنے کی ہدایت کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بھی بال سنوارنے, ناخن ترشوانے اور صاف لباس پہننے کی تلقین کیا کرتے تھے. آپ کے جو صحابہ تھے ان کو بھی وہ پاکی کا اہتمام کرنے کے لیے کہا کرتے تھے. تو پیارے بچوں آج سے, اور خاص طور پر والدین, آپ نے بھی اپنے بچوں کو صاف ستھرا رہنے کی تلقین کرنی ہے. یہ چیپٹر صرف پیپر میں آنے کے لیے نہیں پڑھنا, یہ ہم اس لیے آپ کو پڑھا رہے ہیں کہ آپ اس پر عمل کر کے اپنی جو پریکٹیکل لائف ہے اس کو بہتر بنا سکیں. اس لیے میری آپ سے ریکویسٹ ہے والدین بچوں کو رٹوائیں نہ یہ چیزیں, اس پہ عمل کرنا سکھائیں. مزید یہ کتاب کیا کہتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی باوضو رہتے اور اپنی امت کو بھی اس کی ترغیب اس طرح دلایا کرتے کہ قیامت کے روز میری امت کی نشانی یہ ہوگی کہ ان کی پیشانیاں اور اعضاء وضو کے نور سے جگمگا رہے ہوں گے, پس جو شخص اپنے نور کو بڑھانا چاہے بڑھائے. یہاں پر کیا کہا گیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم جو وضو کرتے ہو ان وضو سے جو اعضاء تمہارے صاف ہوتے ہیں قیامت کے دن وہ جگمگا رہے ہوں گے, جیسے پنجابی میں کہہ رہے ہیں لائٹاں مار دے ہوں گے. اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی وضو میں رہا کرتے تھے اور ہمیں بھی وضو کرنے کی وہ تلقین کرتے تھے. ہر وقت وضو میں رہو, اگر آپ کو وضو ٹوٹ جاتا ہے تو دوبارہ کر لیں. خاص طور پر جب سونے جائیں بستر سے پہلے تو وضو کر کے جائیں. پھر یہ دیکھیے کہ اگر اللہ ہمیں اپنے پاس بلا لے تو کتنی خوش قسمتی ہوگی ہماری کہ ہم وضو میں ہوں گے اور اللہ پاک کے پاس چلے جائیں گے. اسی لیے اس کا اہتمام کریں. ذکر و خیال کی پاکیزگی سے مراد ہے کہ آدمی اپنے اخلاق پاکیزہ رکھے. یہ میں بات پہلے کر چکا ہوں کہ آپ نے جو گفتگو بھی کرنی ہے وہ بھی پاکیزہ ہونی چاہیے. گندی گفتگو نہ کریں, گالی گلوچ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ, اپنے دوستوں کے ساتھ, اپنے والدین کے ساتھ, اور والدین بھی گالی گلوچ اپنے بچوں کے سامنے نہ کیا کریں. بری سوچ اور برے عمل سے اپنا کردار آلودہ نہ کریں. اپنا کیریکٹر صاف رکھیں, اپنا ایک دوسرے کے ساتھ بیہیویئر صاف رکھیں, اپنا ایک دوسرے کے ساتھ میل جول صاف ستھرا رکھیں.
کفر و شرک کی نجاست سے دور رہیں. ہمارے اعمال میں بھی شرک نہیں ہونا چاہیے, ہماری سوچ میں بھی بچوں شرک نہیں ہونا چاہیے, اور نہ ہی شرکیہ چیزیں ہمارے کانوں میں جائیں. پاک صاف رہنے والا فرد شیطانی وسوسوں سے دور رہتا ہے, چنانچہ اس کی سوچ پاکیزہ اور عمل صالح ہو جاتا ہے. یہاں پر آپ کا چیپٹر ختم ہوتا ہے. میں پھر آپ کو یہاں پہ ایک سمری بتا دوں پورے چیپٹر کی. طہارت و پاکیزگی, اپنے جسم کی صفائی بچوں سر سے لے کے پاؤں تک, اپنے لباس کی صفائی, ہر طرح سے آپ کا لباس پاک ہونا چاہیے, خوشبودار ہونا چاہیے, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سفید رنگ کا لباس پہنو. اس کے علاوہ اس میں ہم نے یہ بھی سیکھا کہ ہم جس ماحول میں رہتے ہیں وہ بھی پاک ہونا چاہیے. ہماری آنکھوں کے سامنے گندگی نہیں ہونی چاہیے. ہم نے یہ بھی سیکھا کہ جو گفتگو ہم کر رہے ہیں وہ بھی پاک ہونی چاہیے. اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی سیکھا کہ جو کانوں میں ہمارے آوازیں جا رہی ہیں وہ بھی پاک اور صاف ہونی چاہیے. اس کے علاوہ ہم نے مسواک کرنا سیکھا پیارے بچوں. اس کے علاوہ ہم نے اپنے ہاتھوں کے ناخن کاٹنے سیکھے, سر کے بالوں پہ تیل لگانا سیکھا, کیونکہ وڈیری عمر میں جلدی لوگ وڈیری عمر میں گنجے ہوتے ہیں, لیکن آج کل جلدی گنجے ہو جاتے ہیں کیونکہ سر پہ وہ تیل نہیں لگایا کرتے تھے. اس کے علاوہ ہم نے ہمیشہ وضو میں رہنا سیکھا. تو پیارے بچوں یہ ساری چیزیں ہیں. ہم نے قرآن پاک بھی آیت بھی سیکھی کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے کو پسند کرتا ہے اور پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے. اب اگر آپ نے پاک صاف رہنا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اللہ کے دوست بن گئے. ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد بھی سیکھے ہیں جس میں آپ نے کہا کہ صفائی ایمان کا حصہ ہے, بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ صفائی نصف ایمان ہے. اب والدین اپنے بچوں کو دیکھیں گے کہ وہ اپنی عملی زندگی میں اپنے کمرے کو صاف رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے, وہ اپنے بیگ جس میں ان کی کتابیں ہوتی ہیں اس کو صاف رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے, وہ جس واش روم میں وہ گھر جاتے ہیں وہ بھی دیکھیں گے کہ اس کو وہ صاف رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے. اگر نہیں رکھتے تو پھر ہمیں بتائیں کہ ہم ان کو ڈانٹیں گے اور پھر بتائیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کیا ہیں. والدین آپ نے بھی اپنے کمروں کو صاف رکھنا ہے, آپ نے اپنے کچن کو صاف رکھنا ہے, آپ نے اپنے پورے گھر کو صاف رکھنا ہے, کیونکہ آپ اپنے بچوں کے لیے نمونہ ہیں. جو آپ کرتے ہیں اسی سے وہ آپ سیکھیں گے. اسی لیے ٹوتھ برش کا استعمال, ڈیلی بچوں کو نہانا چاہیے, ڈیلی ان کے ہاتھ منہ دھونے چاہیے, بلکہ جب آپ وضو کرتے ہیں تو پھر تو آپ ایک قسم کے ہر وقت اس پاک صاف رہتے ہیں. مجھے امید ہے کہ والدین اپنے بچوں کو طہارت اور پاکیزگی پر عمل کرنا سکھائیں گے. جب یہ چیز ان کی عادت بن جائے گی تو پیپر میں طہارت اور پاکیزگی کے متعلق کسی طرح سے بھی سوال آئے گا تو وہ اپنے الفاظ میں لکھیں گے, پاس ہو جائیں گے. اسی لیے ان کو اس کتابی لفاظی اور جو ورڈ ٹو ورڈ سینٹینسز لکھے ہوئے ہیں وہ یاد نہ کروائیں. ان سے پوچھیں طہارت اور پاکیزگی کا مطلب کیا ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے بارے میں پوچھیں, اللہ پاک کی جو فرامین قرآن پاک میں ہیں اس کے بارے میں پوچھیں. آئیے بچوں اب ہم اس پہ جو دی گئی ایکسرسائز ہے اس کی طرف چلتے ہیں. اس کی جو مشق میں دیے گئے سوالات ہیں, خالی جگہ پر ہے, اور جو عملی کام ہے یہ اب آپ نے خود کرنا ہے والدین کی سرپرستی میں. اور جیسے جیسے آپ کو اسکول کی طرف سے ہوم ورک کا سٹائل اور شیڈول ملا ہے اس کے مطابق آپ نے اس کو کرنا ہے انشاءاللہ. اور اس ویڈیو کو بار بار دیکھیے اور اپنے دوستوں کو بھی دکھائیں تاکہ وہ بھی طہارت اور پاکیزگی کیا ہوتی ہے, ہمارے دین میں اس کی اہمیت کیا ہے, اس کو سمجھ سکیں اور اس پر عمل کر سکیں. جزاک اللہ خیر. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.